لفظ لفظ حکمتیں ابر علم کہیں سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. ایک طبی ذائقہ وہ سب کے لیے ملتا جلتا ہو سکتا ہے. ایک طبی تکلیف تو ہر انسان کو کچھ نہ کچھ جیسے ایک بیماری کی ہوتی محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک دوسری کیفیت جو روحانی طور پر ہوتی ہے وہ بندہ مومن کے لیے اور ہوتی ہے اور بندہ فاسق و فاجر کے لیے اور ہوتی ہے. طبی طور پر انسان کی کیفیت، ہر انسان کی کیفیت تقریباً قرآن مجید کی روشنی میں موت کو مصیبت الموت کہا گیا، دکھ ہے. قرآن مجید نے اس کا دوسرا نام سکرات الموت رکھا ہے، موت کی غشیاں، موت کی بے ہوشیاں. قرآن مجید میں تیسرا نام اس کا ملتا ہے غمرات الموت. موت کے اندر جیسے کوئی ڈبکیاں گہری جگہ پہ کہیں ڈوب گیا ہو اور غشی کی کیفیت میں ہو، بالکل ایسے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے نیم بے ہوشی کی، نیم نیند کی، غنودگی کی کیفیت ہوتی ہے، اونگ کی کیفیت ہوتی ہے، انسان پہ طاری ہو رہی ہوتی ہے. اور قرآن مجید سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بندے کو اس نیم بے ہوشی کے اندر اپنی زندگی کی ماضی بہت یاد آ رہی ہوتی ہے. میں نے اپنی بہنوں سے کیا سلوک کیا، میں نے اپنے بھائیوں سے کیا سلوک کیا، میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے رسول کے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے ساتھ کیا کیا، میں نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا کیا. اس نیم بے ہوشی کے اندر انسان موت کا سفر شروع کرنے سے پہلے وہ سارے منظر اس کو نگاہوں کے سامنے تیر رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر پھر اس وقت انسان کی خواہش ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میرے بیٹوں کو بلاؤ، میرے بھائیوں کو بلاؤ، میری بہنوں کو بلاؤ، میری ماں کو بلاؤ، میرے باپ کو بلاؤ. یوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرے جانے کا وقت ہے، مجھے معاف کر دے. لیکن یہ بیوقوفوں کا کام ہوتا ہے. معافی کو اتنا مؤخر کرنا کہ اس وقت جب توبہ کے دروازے بند ہو گئے اور آپ کی جان حلق کے قریب پہنچنے لگی اور موت کی علامات آپ کے اوپر ظاہر ہونے لگیں، اب آپ معافیاں مانگنے لگے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من كانت له عند اخيه مظلمه من عرض او شيء فليتحلله منه اليوم. جس کسی نے اپنے بھائی پہ کوئی ظلم کیا ہو، حق دبایا ہو، زمین کھائی ہو، وراثت کھائی ہو، بہنوں کے حق، ماں کے حق، باپ کے حق، بندوں کے حق غصب کر کے بیٹھا ہو، میں تمہارا پیغمبر کہتا ہوں اسے چاہیے کہ آج اس سے معاف کروائے. آج یہ الفاظ ہیں حدیث کے، یعنی موت سے پہلے پہلے اس وقت معاف کروانا شاید تب تو فائدہ دے جب آپ نے اپنا پہلے حساب صاف کیا ہو، اور شاید دوسرے معاف کر دیں، اور شاید آپ کو اور زندگی مل جائے تو کچھ فائدہ ہو جائے. لیکن اگر ویسے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو اور یہاں تک جان پہنچ چکی ہو اور روح حلق کے اندر اٹکی ہوئی ہو اور اس وقت آپ کو یہ خیالات آ رہے ہوں اور رب سے معافیاں مانگ رہے ہوں، تو تب تو توبہ کے دروازے قرآن کہتا ہے کہ بند ہو جاتے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو وہ کہتے ہیں اب میری توبہ، انی تبت الآن، اب میری توبہ. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. يُقْبَلُ تَوْبَةُ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک انسان کی روح حلق تک نہیں پہنچتی اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور جب جان حلق تک پہنچ جائے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے.